اللہ العلی العظیم ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکرہم بایام اللہ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام احباب پڑھ لیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا سیدی یا راحت العاشقین۔ اللہ تبارک و تعالی میری آپ سب کی حاضری اپنی بارگاہ ربوبیت میں قبول اور منظور فرمائے۔ آج کا جمعۃ المبارک کا یہ دورانیہ، آج کی یہ بابرکت پروقار محفل ہم امام اہل سنت مجدد دین و ملت شیخ الاسلام والمسلمین الشاہ امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے عرس مبارک کے حوالے سے انشاءاللہ آج کا یہ جمعۃ المبارک کا پروگرام ہے۔ ان کی بارگاہ محبت میں، بارگاہ مقدس کے اندر ہم اپنی محبتوں کا نذرانہ پیش کرنا چاہتے ہیں کہ جن کے ذریعہ سے ہمیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اور آپ کے صحابہ کی طرف سے چلتے چلتے سینہ بسینہ جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت کے پھول چلے تھے، وہ میرے امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور میں آپ رحمت اللہ علیہ نے محنت کر کے وہ ہم تک پہنچائے۔ ہم ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اور انشاءاللہ آپ حضرات کو پہلے بھی اعلان کے ذریعے مطلع کر دیا گیا ہے، آج بعد نماز عشاء یوم اعلیٰ حضرت کے طور پر اور سے اعلیٰ حضرت کے طور پر انشاءاللہ مرکزی جامع مسجد نور آپ کی اسی مسجد میں محفل پاک کا انعقاد ہوگا، اور جس میں پیر طریقت رہبر شریعت حضرت صاحبزادہ پیر نبیل الرحمن شاہ صاحب آپ تشریف لا رہے ہیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے اس عرس مبارک کی محفل میں خود بھی شرکت فرمائیے گا اور اپنے احباب کو بھی ضرور مدعو فرمائیے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ضرور اس میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیونکہ آج کا یہ پروگرام جو ہے وہ عرس اعلیٰ حضرت کی صورت میں ہم منا رہے ہیں، تو اس لیے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اور خراج محبت پیش کرنے کے لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات بھی میرے ساتھ شامل ہو جائیں، اور ہم جو ہے وہ چند مصرے جو ہیں وہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کی شان مبارک میں پڑھ لیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے جو اسلام کی خدمات کی، آپ نے جو محنت کی، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے، وہ انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ پھر اونچی آواز کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا سیدی یا راحت العاشقین۔ عزیزان گرامی، سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ جن کا امت پر احسان ہے،
علماء کرام نے، محدثین نے اپنے اپنے دور کے اندر اس حدیث مبارک کو بڑے اہتمام کے ساتھ بیان کیا کہ ہر زمانے کے اندر، ہر صدی کے اندر اللہ تبارک و تعالی ایک مجدد بھیجتا ہے، اور ہر فن کے اندر، ہر مذہب شافعی ہے، مذہب مالکی ہے، اور پھر اس کے اندر مسلک امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہے، امام احمد بن حنبل. تو ہر مسلک کے اندر جو ہے ائمہ کرام نے اپنے اپنے علم اور اپنی اپنی وسعت نظر کے مطابق بتایا کہ ہر دور کے اندر مجددین آتے رہے، اور بتایا گیا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنے دور کے مجدد تھے، حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بعد میں آنے والے بزرگان دین کے حوالے سے بتایا جاتا رہا کہ وہ کس طرح اپنے اپنے دور کے مجدد تھے. تو ہم اپنی اس صدی کے، اور جو صدی گزر چکی ہے اس صدی کے مجدد امام اہل سنت کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. آپ بھی میرے ساتھ شامل ہو جائیں. اللہ تعالی ہماری عقیدتوں کو قبول و منظور فرمائے. مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے، مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے. جو واقعی چاہتے ہیں دل و جان سے کہ اعلیٰ حضرت کا مسلک سلامت رہے وہ میرے ساتھ شامل ہو جائے. مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے، مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے. آپ نے ہندوستان میں دیکھا اعلیٰ حضرت کے عرس پر لاکھوں کا مجمع تھا. آپ بیٹھے ہیں، آپ بھی لاکھوں سے بڑھ کر ہیں. پتہ نہیں لگ رہا کہ اعلیٰ حضرت کے دیوانے یہاں بیٹھے، پتہ لگنا چاہیے اعلیٰ حضرت کے یہاں دیوانے بیٹھے ہیں جنہوں نے کنز الایمان دیا، جنہوں نے فتاوی رضویہ دیا، اتنا اسلام کی خدمت کی ہے. ہم اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم خراج عقیدت تو پیش کر سکتے ہیں. تو اونچی آواز سے میرے ساتھ شامل ہو جائیں. مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے، مسلک حضرت سلامت رہے، مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے. اب خوبصورت پیغام ہے. اہل ایمان تو کیوں پریشان ہے، اہل ایمان تو کیوں پریشان ہے، رہبری کو تیری کنز الایمان ہے، رہبری کو تیری کنز الایمان ہے، رہبری کو تیری کنز الایمان ہے. ہر قدم پر یہ تیرا نگہبان ہے، ہر قدم پر یہ تیرا نگہبان ہے. یا خدا یہ امانت سلامت رہے، مسلک اعلیٰ حضرت رہے، مسلک اعلیٰ حضرت سلام. اور سنیے شعر بڑا قابل غور ہے. منار فیض رضا کا لگاتا رہوں، نعرہ فیض رضا کا لگاتا رہوں، منکروں کے دلوں کو جلاتا رہوں، اور کلام رضا میں سناتا رہوں، اور کلام
رضا میں سناتا رہوں فیض احمد رضا تا قیامت رہے مسلک اعلیٰ حضرت مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے۔ اور مکہ سنیے، حضرت آل رسول رحمت اللہ علیہ میرے امام احمد رضا کے مرشد تھے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ قیامت کے دن اگر اللہ نے پوچھا اے آل رسول کیا لے کر آئے، تو آپ نے جو جواب دیا وہ شاعر نے اپنے اشعار میں بیان کیا۔ وہ اشعار کیا ہیں؟ روز محشر آ کر مجھ سے پوچھے خدا، روز محشر آ کر مجھ سے پوچھے خدا، بول آل رسول تو لایا ہے کیا، عرض کر دوں گا لایا ہوں احمد رضا، عرض کر دوں گا لایا ہوں احمد رضا، یا خدا یہ امانت سلامت رہے مسلک اعلیٰ حضرت مت رہے مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ سے سچی محبت نصیب فرمائے، ان سے سچی عقیدت نصیب فرمائے۔ عزیزان گرامی، صدی سے زائد گزر چکا ہے زمانہ، لیکن آج بھی میرے امام کے علم کے چرچے ہیں۔ آج بھی جامعۃ الازہر کے اندر اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے عربی قصیدے، عربی لغت کے اندر جو آپ نے حضور کی بارگاہ میں حضور کی شان یگانہ میں جو قصیدے لکھے، جو آپ نے حضور کی شان میں نعتیں لکھی عربی لغت کے اندر، عربی زبان کے اندر، آج بھی ان پر آج بھی محنت کی جا رہی ہے، آج بھی ان پر علماء کرام ڈگریاں حاصل کر رہے ہیں۔ اور میرے امام اہل سنت کو اللہ تعالیٰ نے ید ایسی خوبصورتی عطا فرمائی تھی، 55 سے زائد علوم پر اللہ نے مہارت عطا فرمائی تھی، 55 سے زائد علوم پر مہارت اللہ نے عطا فرمائی تھی۔ اور یہ آپ کو خاص وصف اللہ نے عطا کیا تھا کہ صرف ہندوستان کے نہیں، مسلک دیوبند کا ایک بہت بڑا ادارہ ہے دار الندوہ، جس کے اندر مسلک علماء دیوبند کی کتب کو ان کی نشر و اشاعت کا کام کیا جاتا ہے، عقائد کا کام کیا جاتا ہے، وہاں ترویج دین کا کام کیا جاتا ہے، کتب لکھ کر پھر ان کی نشر و اشاعت کا کام کیا جاتا ہے۔ یہ ہندوستان کے اندر دار الندوہ ایک بہت بڑا ادارہ ہے۔ وہاں جب کسی ایک عالم کا جانے کا اتفاق ہوا تو اس نے جا کر دیکھا کہ وہاں بر صغیر اور پاک و ہند کے فقہا کی فہرست لکھی ہوئی تھی کہ ہندوستان اور پاکستان کے اندر بڑے بڑے کون سے ایسے علماء ہیں جو فقیہ بن کر ابھرے، تو وہاں سر فہرست جن کا نام لکھا ہوا تھا وہ میرے اور آپ کے امام سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ تھا۔ حالانکہ مسلکی اختلاف اپنی جگہ پر اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن انہوں نے بھی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کی فقاہت کو مانا بھی صحیح اور دار الندوہ کی فہرست کے اندر لکھا بھی صحیح کہ بر صغیر پاک و ہند کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے احمد رضا کو علم فقہ کے اندر جو مہارت عطا فرمائی تھی وہ شاذ و نادر کسی کو عطا فرمائی ہو۔ اور علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا کہ اگر ان مسالک کا آپس میں اختلاف نہ ہوتا، یہ نزاع نہ ہوتا، تو احمد رضا اپنے دور کے امام اعظم ابو حنیفہ ہے، اپنے دور کے امام اعظم ابو حنیفہ تو بڑے مقام والے، وہ تو مجتہد
تھے وہ تو امام تھے، ان کی تقلید کی جاتی ہے، اور امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ نے ساری زندگی امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید فرمائی، پیروی فرمائی، اور آپ نے اس پر ایک مستقل رسالہ لکھا کہ ہر کام کے اندر میرے امام کی پیروی کی جانی چاہیے، بِأَنَّ الْفَتْوَى مُطْلَقًا۔ آپ نے ایک رسالہ لکھا جس کے اندر اس بات کو ثابت کیا کہ مطلقاً جب بھی فتویٰ دیا جائے گا امام اعظم کے قول پر دیا جائے گا۔ میرے امام اعظم میرے امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام اور یہ مرتبہ عطا فرمایا تھا۔ اور پھر جب آپ حجاز مقدس میں جاتے ہیں، وہاں کے جو حرم مکہ کے مفتی تھے، احناف کے جو مفتی تھے، جو شوافع کے مفتی تھے، یا پھر جو حنبلی مفتی تھے، وہ میرے امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ کے پاس اجازت حدیث لینے کے لیے آتے ہیں۔ اگر آپ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کی سیرت کا مطالعہ کریں، میں آج ہی مطالعہ کر رہا تھا حیات اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کا، کہ اعلیٰ حضرت جب حجاز مقدس میں جاتے ہیں تو وہاں بڑے بڑے علماء آپ سے صرف حدیث کی اجازت لینے کے لیے آتے ہیں، حالانکہ بر صغیر پاک و ہند سے علماء وہاں جاتے ہیں حدیث کی اجازت لینے کے لیے۔ جو حدیث پڑھائی جاتی ہے اس کی بھی علماء اجازت دیتے ہیں، پھر جا کر ایک عالم حدیث پڑھانے کا حقدار بنتا ہے۔ اور میرے امام احمد رضا جب حجاز مقدس میں جاتے ہیں تو وہاں کے علماء آپ کے علم کو، آپ کی عظمت کو سامنے رکھ کر آپ سے اجازت حدیث لیتے ہیں۔ اور پھر یہ عظمت، یہ شان و رفت کہ آپ رحمت اللہ علیہ نے وہیں بیٹھ کر چند گھنٹوں کے اندر آپ نے ایک عظیم الشان کتاب لکھی علم غیب پر، اور اس وقت کے اس دور کے علماء نے ان پر تقاریض لکھی کہ جو احمد رضا نے لکھا ہے وہی 1400 سالہ امت کا عقیدہ ہے۔ اور صرف اتنا نہیں، بڑے بڑے علماء نے آپ کے حیات پر حجاز مقدس اور مدینہ المنورہ میں بیعت کی۔ یہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسی شان و رفت عطا فرمائی تھی۔ اور پھر صرف علم نہیں تھا، علم کے ساتھ ساتھ عشق رسول اتنا تھا، اور اس قدر سینے کے اندر حضور کا عشق تھا، جب مدینہ المنورہ میں گئے تو مواجہ شریف کے سامنے بیٹھ گئے اور دل میں یہ تڑپ لے کر بیٹھے کہ حضور کا دیدار ہوگا، آنکھیں جھکا رکھی ہیں، اور دو زانو ہو کر اتحیات کی شکل میں بیٹھ کر درود پاک پڑھے جا رہے ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، جو بھی درود پاک ان کے ذہن میں تھا پڑھتے جا رہے ہیں۔ حضور کا دیدار نہیں ہوا، تڑپ یہی تھی، یقین کامل تھا کہ حضور کا دیدار ہوگا، لیکن جب نہیں ہوا تو پھر حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے، وہ سوئے لالزار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ اور پھر اپنے آپ کو تسلی دیتے ہوئے کہا، احمد رضا کیا تو ہی صرف عاشق ہے حضور کا؟ کیا صرف تیرے سینے میں حضور کے عشق کی شمع جل رہی ہے؟ کیا اور نہیں ہے دنیا میں جو حضور سے پیار کرتے ہیں؟ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ اور جب دیدار ہو گیا، حضور کا دیدار ہوا، اور پھر بیداری کے عالم میں دیدار ہوا، جاگتے ہوئے دیدار ہوا، جب یہ حضور کی بارگاہ میں عرض کی اپنے آپ کو مخاطب کر کے، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، احمد رضا تیرے جیسے کئی ہیں جو اس لین میں لگے ہوئے ہیں کہ حضور کا دیدار ہو جائے، اس قطار میں منتظر ہیں، سالوں کے سال بیت گئے ہیں کہ کبھی اس آفتاب رسالت کا دیدار ہو جائے گا، لیکن دیدار نہیں ہوا ہے، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ جب یہ بات کی تو پھر میرے حضور نے صرف خواب میں نہیں دیدار کروایا، بلکہ آپ نے بیداری کے عالم کے اندر دیدار کروایا، چشم سر سے دیدار کروایا، سر کی آنکھوں سے دیدار کیا۔ اور جب دیدار ہوا نا تو پھر کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ کہا احمد رضا تمہیں پتا ہے تم کس گلی کے گداگر ہو؟ جانتے بھی ہو؟ ہاں بتاؤ ذرا دنیا والوں کو، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار پھرتے۔ صرف احمد رضا نے شرک و بدعت کے فتوے نہیں لگائے،
احمد رضا نے لوگوں کو کافر نہیں قرار دیا۔ میرے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ اتنے محتاط تھے، آپ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص میں تمہیں 72 نہیں 99 اگر وجوہات کفر کی نظر آئیں پھر بھی کافر نہ کہو۔ 99 وجوہات کفر کی نظر آئیں اور ایک وجہ تمہیں اسلام کی نظر آئے پھر بھی کافر نہ کہو، بلکہ پھر بھی کوئی نہ کوئی تعویل کر کے اسے مسلمان قرار دو۔ میرے احمد رضا رحمت اللہ علیہ اس مسلک پر کاربند تھے اور آپ نے ساری زندگی حضور کی شریعت کا کام کیا، حضور کے دین کا کام کیا۔ آپ کا ایک تازہ ایک بندہ مرید ہوا تو آپ کے پاس ایک بندہ خط لے کر آیا تو آپ نے فرمایا تم پڑھ کر سناؤ۔ جب اس نے پڑھ کے سنایا تو اس میں گالیاں لکھی ہوئی تھی، تو وہ مرید جو تھا اس نے کہا یہ بتاؤ یہ لکھنے والا کون ہے؟ اتفاق یہ ہوا کہ جو لکھنے والا تھا وہ ان کی بستی کے مضافات میں رہنے والا تھا۔ تو وہ غصے میں آ کر کہنے لگے حضرت اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں حضور مجھے اجازت دیں تاکہ میں اس سے جا کر پوچھوں۔ آپ نے فرمایا تم ٹھہرو۔ آپ اندر گئے اور خطوط کا ایک بنڈل لے کر آئے، فرمایا ان کو پڑھو۔ جب وہاں پڑھا تو وہاں علماء کرام کی طرف سے تعریفوں کے پل باندھ دیے گئے تھے۔ اس نے کہا حضور ان میں تو کلمات تعریفات ہیں۔ آپ نے فرمایا پہلے ان کو انعام دو۔ کہا حضور میرے پاس تو اتنا کچھ نہیں ہے کہ میں ان تمام علماء کو ان تعریفات کے کلمات ادا کرنے پر انعام دوں۔ آپ نے فرمایا جب تعریف کرنے والوں کو انعام نہیں دے سکتے تو گالیاں دینے والوں کو سزا کیوں دیتے ہو؟ تو پھر گالیاں دینے والوں کو سزا کیوں دیتے ہو؟ اور یہ بارہا آزمایا گیا۔ جس نے حضور کے روضہ کے سامنے کھڑے ہو کر یہ پڑھا نا کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، وہ زباں جس کو سب کن کی کنجی کہے اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، تو جو کیف جو سرور جو لذت نصیب ہوئی وہ کبھی نصیب ہی نہیں ہوئی۔ یہ میرے وہ امام احمد رضا اعتبار سے میرے نبی ظاہر ہیں، اور اس اعتبار سے ظاہر ہیں کہ پتھر ہیں تو میرے نبی کو جانتے ہیں، درخت ہیں تو میرے نبی کو جانتے ہیں، چاند سورج ستارے میرے نبی کو جانتے ہیں، حتیٰ کہ درخت کی ٹہنیاں بھی میرے نبی کو جانتی ہیں۔ میرا نبی اس اعتبار سے ظاہر ہے اور میرا نبی باطن ہے۔ کس اعتبار سے؟ اس اعتبار سے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے حضور کے قریب رہے، زندگی گزاری، اعرف الناس ہیں، لیکن حضرت صدیق اکبر کو بھی میرے حضور کیا فرما رہے ہیں؟ فرما رہے ہیں اے پیارے صدیق تم جتنا بھی میرے قریب ہو لیکن پھر بھی میری حقیقت کو میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں پہچانتا۔ باطن اس طرح ہے، میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ظاہر بھی ہیں، میرے نبی باطن بھی ہیں۔ اور حضرت عمر بن فارس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے کتابوں میں پڑھا کہ وہ ایک دفعہ ایک جنگل کے پہاڑ سے نیچے اترے تو دیکھا کہ ایک جنازہ پڑا ہے، اور جنازے پڑھنے والے، جنازے کے اندر شرکت کرنے والے لوگ موجود ہیں، صفیں بن چکی ہیں، لیکن جنازہ پڑھانے والا امام نظر نہیں آ رہا۔ تو فرماتے میں قریب چلا گیا اور میں نے جا کر پوچھا کیا وجہ ہے؟ جنازہ موجود ہے، جنازہ پڑھنے والے موجود ہیں، لیکن پڑھانے والا امام نظر نہیں آ رہا، کیا تم میں کوئی امام بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا؟ تو سب خاموش رہے۔ فرماتے ابھی ہم بات کر رہے تھے، ایک بزرگ پہاڑ سے اترتے ہوئے نظر آئے۔ جب میں نے غور سے دیکھا وہ بزرگ ایسے تھے جن کو شہر میں بچے پتھر مارتے تھے، وہ بزرگ ایسے تھے جنہیں شہر میں بچے گالیاں دیتے تھے، برا بھلا کہتے تھے۔ وہ آئے خاموشی کے ساتھ امامت کے مصلے پہ کھڑے ہو گئے، جنازہ پڑھوایا۔ ابھی ہم جنازہ پڑھ رہے تھے، آسمان سے سبز رنگ کے پرندے اترے اور انہوں نے اپنے پروں کے اندر اس ناش کو چھپا لیا، اس لاشا کو چھپا لیا۔ ابھی ہم وعلیکم السلام ہم یہ کہہ رہے تھے، جنازے کو وہ پرندے اڑا کر آسمانوں کی طرف چلے گئے۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ پرندوں نے جواب دیا یہ اللہ سے محبت کرتا تھا، اس لیے اللہ نے فرمایا اس کا لاشا زمین پہ نہ رہے، ہماری بارگاہ میں لے آؤ، اس کا لاشا ہماری بارگاہ میں لے آؤ۔ اب میرے امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، فرمایا جو اللہ سے محبت کرے اللہ اس کے بدن کو زمین پہ نہیں رہنے دیتا۔ بتاؤ ذرا ساری کائنات میں سب سے زیادہ اللہ سے محبت کون کرتا ہے؟ بولے نا ذرا،
حضور کرتے ہیں سب سے زیادہ محبت حضور کرتے ہیں. فرمایا ان کے بدن کو، بزرگ کے بدن کو پرندے اپنے پروں میں اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں لے گئے. وجہ کیا تھی؟ وہ اللہ سے پیار کرتے تھے. لیکن سب سے زیادہ کائنات میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رب سے پیار کرتے ہیں. لیکن روح قبض ہونے کے بعد آپ کے بدن کو آسمانوں کی طرف اٹھا کر نہ لے جایا گیا، بلکہ مدینۃ المنورہ کے اندر زیر لحد اتارا گیا. کیوں؟ میرے حضور کو کہا گیا حضور اگر آپ چاہیں تو آپ کے بدن کو آسمانوں کی طرف اٹھا لیتے ہیں. میرے نبی نے فرمایا اگر میرا بدن اٹھا لیا گیا تو پھر میری امت پر عذاب نازل ہوگا. میں چاہتا ہوں میرا بدن اقدس زمین پر موجود رہے تاکہ میرے موجود ہونے کی وجہ سے نہ ان کی شکلیں بگڑے نہ ان پر عذاب نازل ہو. میری وجہ سے نہ ان پر عذاب نازل ہو نہ پتھروں کی بارش ہو. ایک بزرگ اللہ سے پیار کرتے تھے تو ان کا بدن اٹھا لیا گیا، محبت کرتے تھے تو ان کا بدن اٹھا لیا گیا. اور حضور کائنات میں سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں. اور آخری بات یہ عرض کروں، حضرت اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت صدیق اکبر سب سے افضل البشر بعد الانبیاء کا یہ مرتبہ کیوں کر ملا؟ ہم سے سوال کر رہے ہیں. اعلی حضرت فرماتے بتاؤ ذرا یہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق کا یہ رتبہ صدیق اکبر کو کیسے ملا؟ تو اعلی حضرت پھر خود ہی جواب دیتے ہیں. فرمائے اس لیے کہ اعرف الناس، سب سے زیادہ امت کے اندر میرے نبی کو جو جانتے ہیں وہ صدیق اکبر ہیں. تو جو جتنا زیادہ جانتا ہے وہ اللہ کی نظر میں اتنا مقام والا. تو فرمایا پوری امت سے زیادہ میرے نبی کو صدیق اکبر جانتے ہیں. اس لیے پوری بشریت کے اندر نبیوں کے بعد سب سے بڑا مقام کس کا؟ صدیق اکبر کا. فرمایا اتنا جاننے کے باوجود بھی میرے آقا فرماتے ہیں اے پیارے صدیق سن لو، تم جانتے ہو لیکن پھر بھی ہمارا پیغام یہی ہے، تم سفر و حضر میں ہمارے ساتھ رہے ہو لیکن ہماری حقیقت کو ہمارے رب کے علاوہ کوئی جانتا ہی نہیں. ہماری حقیقت کو ہمارے رب کے علاوہ کوئی پہچانتا ہی نہیں ہے. تو دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اعلی حضرت عظیم البرکت کی قبر انور پر رحمتوں کا نزول فرمائے. اور ہم سب کو آج انشاءاللہ جو عرس مبارک کی محفل ہوگی اس میں ضرور شرکت فرمائیے گا. ہم سب شرکت کریں گے اور اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں گے. آمین ثم آمین. وما علیہ الا البلاغ.